السلام علیکم دوستو۔ دجال نکلنے کے کتنے دنوں بعد یاجوج ماجوج آئیں گے؟ دوستو، قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ یہ انسانی نسل سے ہوں گے، لیکن بڑے ہی عجیب طرح کے ڈراؤنے انسان ہوں گے۔ بلکہ اگر کہا جائے کہ یہ انسانوں کی شکل میں جانور ہوں گے تو کچھ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ جس وقت اللہ کے حکم سے باہر نکلیں گے تو چیٹیوں کی طرح زمین پر پھیل جائیں گے، اور اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ان کے رہتے زمین بھی نظر نہ آئے گی، بلکہ ہر طرف یہی کالے خونخوار جانوری انسان یاجوج ماجوج پھیلے دکھیں گے۔ یہ اپنی ہائٹ سے زیادہ لمبے نہیں ہوں گے، بلکہ عام انسانوں سے بہت زیادہ چھوٹے ہوں گے، اور یہ اتنے خونخوار ہوں گے کہ اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر ان کا گزر کسی ندی کے پاس سے ہوگا تو یہ اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ ان کے سامنے اگر کوئی کچا یا پکا گھر یا کوئی پیڑ، سانپ، بچھو، کتے، بندر یہ سب آئے گا تو یہ سب کو کھا جائیں گے۔ یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں اگر کوئی انسان بھی لگ گیا تو یہ ہزاروں کے جھنڈ میں اس پر ٹوٹ کر سیکنڈوں میں کھا کر پوری طرح ختم کر دیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش کی چیز پیدا کی ہے۔ اس امت کے لیے آزمائش کی چیزوں میں دجال، دعوت الارض اور یاجوج ماجوج وغیرہ شامل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک ایسا فتنہ ہوگا جو ساری امت کے لیے وبال بن کر سامنے آئے گا۔ یاجوج ماجوج کا ذکر دوسرے مذہبی کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے ایک ایسی خونخوار قوم لوگوں کے بیچ نکلے گی جو سبھی چیزوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اصل میں یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک قوم ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ ذوالقرنین کے ذریعے قیامت تک کے لیے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر ایک بہت ہی بڑی دیوار کے پیچھے قید کر دیا ہے۔ لیکن جب قیامت سے پہلے ان کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو یہی یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر باہر نکلیں گے اور پھر ساری دنیا میں فساد برپا کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 16ویں و 17ویں پارے میں یاجوج ماجوج کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں کچھ تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ ساری دنیا کو فتح کرنے والا نیک بادشاہ حضرت ذوالقرنین جب سفر کرتے کرتے پورب کی طرف دور نکل گئے تو اچانک انہیں 2 پہاڑوں کے بیچ کھنڈروں میں ایک بہت ہی بے بس قوم رہتی نظر آئی۔ جب اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کے اچھے اخلاق دیکھے تو انہیں اپنا بادشاہ مان لیا، لیکن جب حضرت ذوالقرنین انہیں چھوڑ کر جانے لگے تو اس قوم نے اپنی تکلیفیں حضرت ذوالقرنین سے بتائی کہ اے بادشاہ سلامت، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں پہاڑ کے اس طرف یاجوج ماجوج کی قوم رہتی ہے۔ وہ سب اکثر ہم لوگوں پر حملہ کر کے ہماری ساری چیزوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ہم اس سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں، اس لیے آپ سے التجا ہے، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ان سے بچنے کا کوئی راستہ نکال دیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک بڑی فوج ہے اور آپ سے ہمیں پوری امید ہے۔ اس لیے آپ اس پہاڑ کے بیچ کوئی ایسی دیوار بنا دیں کہ جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کبھی بھی ہم پر حملہ نہ کر پائیں۔ اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم اس کام کے لیے بدلے میں کچھ پیسے وغیرہ بھی دینے کو تیار ہیں۔ لیکن حضرت ذوالقرنین نے پیسے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور وہ میرے لیے کافی ہے، اس لیے میں تمہارا یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کام میں تم لوگوں کو بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ ساری قوم تیار ہو گئی اور پھر حضرت ذوالقرنین کے حکم پر لوہے کی بڑی بڑی سلیٹیں بنوائی گئی اور انہیں حضرت ذوالقرنین نے زمین میں بہت گہری بنیاد کھدوا کر ایک بہت ہی مضبوط دیوار بنانا شروع کیا۔ حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار کو اتنا اونچا بنا دیا کہ وہ 2 پہاڑوں سے جا لگی۔ اسی طرح لوہے کی 2 دیواریں بنائی گئی اور ان دونوں کے بیچ تھوڑی سی جگہ خالی رکھی گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ اے لوگو، اب تم میرے لیے دنیا کی سب سے مضبوط چیز سیسا لے کر آؤ، میں اسے پگھلا کر لوہے کی ان دیواروں کے بیچ ڈال دوں گا تاکہ یہ یاجوج ماجوج قوم اب کبھی بھی اس دیوار کو توڑ کر باہر نہ آ پائیں۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے
उस लोहे की दीवार में सेसा पिघलाकर भर दिया, और जिसकी वजह से वो दीवार इतनी मजबूत हो गई कि याजूज माजूज की लाखों की तादाद भी मिलकर उसे आज तक ना तोड़ पाई। जब वो दीवार बनकर तैयार हो गई तो कौम के लोग हज़रत ज़ुल्क़रनैन के पास आकर उनका शुक्रिया अदा करने लगे। तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया कि ऐ लोगो, ये दीवार सिर्फ वक्ती तौर पर तुम्हारी हिफाजत के लिए है, इसलिए जब भी मेरे अल्लाह का हुक्म आ जाएगा तो ये दीवार टूटकर फना हो जाएगी और याजूज माजूज लोगों के बीच निकलकर फसाद मचाएंगे। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज की इसी दीवार के बारे में बताते हुए फरमाया कि याजूज माजूज की कौम रोज़ाना इस मजबूत दीवार को आकर तोड़ती है, यहाँ तक कि वो सुबह से शाम तक इस दीवार को तोड़ते रहते हैं। लेकिन जब वो दीवार तोड़ते तोड़ते आखिरी हद तक पहुँचते हैं तो उनका सरदार कहता है कि चलो अब वापस चलो, आगे की दीवार हम कल आकर तोड़ेंगे। लेकिन अगले दिन जब वो उस दीवार के पास वापस लौटते हैं तो अल्लाह ताला उस दीवार को पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर देता है और फिर से वो याजूज माजूज उस दीवार को शाम तक तोड़ते रहते हैं। आखिर जिस दिन याजूज माजूज के निकलने का वक्त करीब आ जाएगा तो उस दिन वो दीवार को तोड़ते तोड़ते आखिरी हद तक पहुँचेंगे। तो शाम को उनका सरदार कहेगा कि चलो अब वापस चलो, इंशाअल्लाह कल आकर हम इस दीवार को फिर से तोड़ेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उनका सरदार इंशाअल्लाह कह देगा तो उसकी बरकत से वो दीवार पूरी रात अपनी उसी हालत पर बाकी रहेगा और फिर अगले दिन याजूज माजूज आकर उस दीवार को पूरी तरह तोड़ देंगे और लोगों के बीच निकलकर ऐसा झगड़ा फसाद मचाएंगे कि सारी ज़मीन कांप उठेगी और उनके रास्ते में जो भी चीज़ आएगी वो उससे खाते चले जाएंगे। अगर उनका गुज़र नदियों के पास से होगा तो वो उनका सारा पानी पी लेंगे, इंसानों की बस्ती में आकर खून खराबा शुरू कर देंगे और वो ऐसे आदमखोर होंगे कि इंसानों को चीर फाड़ कर खा जाएंगे। आखिर जब ये याजूज माजूज को यकीन हो जाएगा कि हमने ज़मीन वालों को बहुत कत्ल करके उन पर अपना कब्ज़ा जमा लिया है तो उनका सरदार हुक्म देगा कि अब हम आसमान वालों को भी कत्ल करेंगे और फिर सरदार के हुक्म पर याजूज माजूज की फ़ौज आसमान की तरफ लोहे के तीर चलाना शुरू कर देंगे और अल्लाह ताला उन तीरों में खून लगाकर उन्हें ज़मीन की तरफ वापस भेजेगा। तो ये याजूज माजूज उसे देखकर बहुत खुश होंगे कि हमारे तीरों से आसमान वाले भी मरने लगे हैं। याजूज माजूज की शक्लों के बारे में जो रिवायतों में आता है वो ये है कि उनकी शक्लें ढाल की तरह बिल्कुल चपटी होंगी, उनके दांत और नाखून जानवरों की तरह बिल्कुल नुकीले होंगे, उनका कद बहुत छोटा होगा, यहाँ तक कि उनमें सबसे लंबा इंसान सिर्फ 3 बालिश्त के बराबर होगा। वो ऐसे भूखे होंगे कि सांप, बिच्छू, घोड़े, बंदर, यहाँ तक कि दीवारों तक को खा जाएंगे। दुनिया की कोई भी कौम उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अपनी तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में याजूज माजूज की तादाद बतलाते हुए फरमाया कि याजूज माजूज हर ऊंची जगह से नीचे को लुढ़कते आएंगे और इस कौम की एक ख़ास बात यह है कि जब तक इनकी औरतें 1000 बच्चे नहीं पैदा कर देती तब तक इनकी मौत ही नहीं होती। दोस्तों, अब सवाल है कि आखिर याजूज माजूज कब निकलेंगे? तो हदीस के मुताबिक याजूज माजूज के निकलने का जो वक्त बयान किया जाता है वो ये है कि दज्जाल निकलने के कुछ ही सालों बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे और फिर सारे ईसाई मुसलमान होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही अपना बादशाह मान लेंगे और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। लेकिन तभी अचानक एक दिन अल्लाह के हुक्म से याजूज माजूज निकलना शुरू हो जाएंगे और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खबर होगी कि याजूज माजूज की कौम निकल आई है तो वो लोगों को हुक्म देंगे कि सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाओ, कोई भी बाहर ना निकले। रिवायतों में आता है कि उस वक्त याजूज माजूज की वजह से खाने पीने की इतनी कमी हो जाएगी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तुम्हें बैल का एक सर भी 100 दीनार से ज़्यादा महबूब होगा। मतलब अगर कोई बैल का एक सर लाखों रुपए में आकर बेचे और तुम्हारे पास इतने पैसे हो तो तुम लाखों रुपए देकर बैल का सर खरीद लोगे और अपने खाने पीने का इंतज़ाम करोगे। तो दोस्तों, इन रिवायतों से पता चलता है कि याजूज माजूज
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی موجودگی میں نکلیں گے اور زمین پر بے حد فساد مچائیں گے۔ جب کافی عرصہ گزر جائے گا تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یاجوج ماجوج کی اس وبا سے چھٹکارا دے دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے کہ اے اللہ، ہم زمین والوں کو یاجوج ماجوج کے فتنوں سے نجات عطا فرما دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی پوری قوم کی گردنوں پر ایک کیڑا مسلط کر دے گا، جس سے ان سب کی موت ہو جائے گی، اور زمین میں ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ ان کی بدبو اتنی زیادہ پھیلے گی کہ لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، ان یاجوج ماجوج کی لاشوں کی صفائی کا کوئی انتظام فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر دور سمندروں میں پھینک دیں گے، اور پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی میں خوشحالی کے دن واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس سے کچھ ہی دنوں بعد اچانک ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو جائے گی۔ ان کی وفات کے کچھ سالوں بعد اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر موت طاری ہو جائے گی، اور پھر ساری دنیا میں ایک بار پھر سے کفر کا بول بالا ہوگا۔ لیکن ابھی ان حالات کو زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ ایک دن اچانک اللہ کے حکم سے سورج پشچم کی طرف سے نکل آئے گا، اور جس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اور پھر کچھ بڑے عالموں کی قول کے مطابق اس کے 120 سال کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان فتنوں سے حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔